اور ناظرین اب بات کریں گے ایسے لیکچررز کی جنہیں تنخواہیں ہی نہیں مل رہی۔ پنجاب کے کالجز میں بھرتی ہونے والے سی ٹی آئی لیکچررز کو 2 سال سے تنخواہیں نہیں مل سکی، جس کے باعث وہ جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڑے شہروں میں سرکاری کالجز میں کچھ سہولیات نظر تو آتی ہیں، جبکہ چھوٹے شہروں کے تعلیمی اداروں میں سہولیات تو دور کی بات، اساتذہ ہی نظر نہیں آتے۔ پنڈ دادن خان کا ڈگری کالج عظیم سائنسدان البیرونی کے نام سے منسوب تو کر دیا گیا، لیکن کالج میں جغرافیہ، فارسی، سیاسیات، تاریخ، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، باٹنی اور ریاضی کے شعبہ جات گزشتہ 2 سال سے بند پڑے ہیں۔ 700 طلبہ و طالبات کے لیے صرف 11 ٹیچر ہیں۔ سی ٹی آئی اساتذہ بھرتی بھی کیے گئے، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ان کو گزشتہ 2 سال سے تنخواہیں ہی ادا نہیں کی گئیں۔ کالج کے ایک لیکچرار کا کہنا ہے قوم کا مستقبل سنوارنے والے یہ استاد جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود تاحال ہم سی ٹی آئی لیکچرار جو ہے نا تنخواہوں سے محروم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں دانش اسکولوں پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کم از کم ہمارا کھویا حق تو ہمیں ادا کر دیں۔ کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ حکومت نے جن اساتذہ کو بھجوایا ہے انہیں تنخواہیں نہیں ادا کی جا رہی۔ وقت کے ساتھ اس میں جو بہتری آنے کی بجائے وہ نیچے چلا گیا ہے، تو لوگ بدل ہو کر سی ٹی آئی جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بڑے بڑے ناموں سے منسوب کرنے سے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ قوم کا مستقبل سنوارنے کے لیے حقیقی معنوں میں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عارضی کام کرنے والے اساتذہ کو تنخواہوں کا نہ ملنا اس امر کی دلیل ہے کہ بڑے بڑے حکومتی دعووں کے باوجود تعلیمی اداروں کی حالت قابل رحم ہے، جسے فوری اقدامات سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ رمضان کو دنیا نیوز کھیوڑا۔ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی تو وہ قوم کا مستقبل سنوارنے کے لیے دل جمعی سے کام کریں گے، دوسری صورت میں قوم کے مستقبل کو سنوارنا ناممکن ہے۔ 2 برس سے جن لیکچررز کو تنخواہیں نہیں دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا محکمہ تعلیم میں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اس صورتحال کا جلد سے جلد تدارک کرنا چاہیے تاکہ لیکچررز دل جمعی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے سکیں۔ اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ شجاع آباد میں 5 روز میں ٹارگٹ کلنگ میں 5 افراد قتل، متعدد زخمی ہو گئے۔ قاتل مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتے، قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شجاع آباد کراچی بن گیا۔ 5 روز میں ٹارگٹ کلنگ میں 5 افراد قتل، متعدد زخمی ہو گئے۔ قتل مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتے، قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ شہر میں خوف و ہراس میں پھیل گیا۔ شجاع آباد میں مسلسل 5 دن سے فجر کے وقت ہونے والی وارداتوں میں 5 افراد کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا، جبکہ متعدد افراد فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ تمام وارداتوں میں قتلوں کا ایک ہی ٹائم اور ایک ہی طریقہ کار ہے۔ قاتل صرف قتل کرتا ہے، مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتا۔ ان کے موبائل، ان کے پیسے ان کی جیبوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان وارداتوں سے پورے شہر میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پولیس کسی بھی قتل کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، جس پر شہریوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے تھانہ سٹی کا گھیراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی کوشش کی۔ زخمیوں نے مارنے والے کا ایک ہی حلیہ شناخت کیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں عظمت خان چوکیدار، قاری محمد اختر اور ابراہیم نورانی، غلام محمد اور ایک نامعلوم مسافر شامل ہے۔ سویرے 5 بجے کا ٹائم آئی، جڑا ایک میرے کو لاتے چ لگے سیدھے وہ وچ کھڑی تھے، دوجی جڑے لگے تے زخم کرن دے پار لنگ گئے تے 5 بجے کا ٹائم آئی تے میں اتھا جڑا لے گیا۔ حافظ آباد کے علاقے تھانہ کالے کی منڈی میں ایم پی اے کی موجودگی میں کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوا ہوا، جبکہ ایم پی اے نے جیتنے والے کتوں کے مالکان کو انعامات بھی تقسیم کیے۔ کتوں کی لڑائی پر پابندی کے باوجود حافظ آباد کے نواحی گاہوں مانجو میں کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کی مالیت کا جوا کھیلا گیا۔ جواری مختلف کتوں پر شرطیں لگاتے رہے اور اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری اسد اللہ آرائی مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے جیتنے والے کتوں کے مالکان میں انعامات تقسیم کیے۔ اس سلسلے میں ڈی پی او طارق رستم چوہان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھانہ کالی کی منڈی کے انچارج کو کہا گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ انچارج تھانہ کالی کی منڈی رزاق وڑائچ کے مطابق کتوں کی ثقافتی طور پر لڑائی ہوئی ہے، کسی قسم کا جوا نہیں۔ سرفراز گروپ سے تعلق رکھنے والے پھول شیر بھٹی کے ڈاکو نامی کتے کو رستم پاکستان قرار دیا گیا۔ کتوں کے دنگل میں راولپنڈی، لاہور، میاں والی، سرگودا، جہلم سمیت مختلف اضلاع کے کتوں نے حصہ لیا، جسے دیکھنے کے لیے شائقین دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ دنگل صبح 10 بجے شروع ہوا جو شام تک جاری رہا۔ محمد علی چٹھا آف لاہور کے کتے نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مانسرا کے بارونق علاقے میں 5 ڈاکوؤں نے بینک لوٹ لیا۔
پولیس نے خاتون سمیت منشیات فروشوں کا گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں نشاور اشیاء برآمد کر لی۔ قائد آباد کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، جس میں طالبات نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام پیش کیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان میاں منصور احمد وٹو کے حلقہ انتخاب دیبال پور اور حویلی لکھا کے سنگم میں واقع بنیادی مرکز صحت کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ صبح پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ بلتستان جیمز سٹون اینڈ منرل ایسوسی ایشن نے صوبائی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان میں مقامی سطح پر قیمتی پتھروں کے کاروبار پر پابندی کو مسترد کر دیا ہے۔ اسکردو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلتستان جیمز سٹون اینڈ منرل ایسوسی ایشن کے صدر حاجی زرمست خان اور دیگر عہدیداروں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے ظالمانہ فیصلے سے گلگت بلتستان کے 2.5 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے معدنی ذخائر کو کسی صورت غیروں کو فروخت کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس لگانا حکومت کی مجبوری ہے تو وہ وفاق سے سیاحت کی مد میں ہونے والی آمدنی اور دریائے سندھ کی رائلٹی کیوں نہیں لیتے۔ بلتستان جیمز اینڈ منرل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے دھمکی دی ہے کہ صوبائی حکومت نے اگر فوری طور پر مائننگ پر پابندی نہیں ہٹائی تو نہ صرف بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلکہ خودسوزی جیسے اقدام سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، مقامی دستکاری کی بات ہو یا زرعی اور صنعتی پیداوار کی، کتابوں کی رونمائی ہو یا غیر نصابی سرگرمیاں، صحت کے شعبے میں عوام کو درپیش مسائل کا معاملہ ہو یا پانی اور بجلی سے نالا عوام کے مسائل، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔